ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں جو سورج کو مغرب سے نکال دے گا وہ خدا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں لوگ حضور کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، لوگ مشرک نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرمائے، اے محبوب سورج کو آپ نے پلٹایا، اس لیے آپ ہی لوگوں سے یہ فرما دیں کہ اے لوگوں میں خدا نہیں ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا ہی بشر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کی پیدائش نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو نمرود کے خوف سے آپ کی والدہ ایک تہخانے میں ایک خفیہ گھر میں چلی گئی اور وہی آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معجزہ تھی کہ عام بچے جتنا سال میں بڑے ہوتے ہیں آپ اتنا مہینے میں بڑے ہوتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 13 سال یا 17 سال کی ہوئی، آپ اس تہخانے سے اس خفیہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، چاند تارے نکل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کرنا چھوڑ کر چاند اور سورج کی عبادت میں لگے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، لیکن لوگوں نے آپ کی ایک نہ سنی، وہ اپنے کفری عقیدے پہ ڈٹے رہے۔ نمرود کے زمانے میں سال میں ایک دن میلہ لگتا تھا، سارے لوگ میلہ جاتے، خوب خرافات کرتے، شراب نوشی کرتے اور واپس آ کر اپنے بت خانے میں بتوں کی عبادت میں لگ جاتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ میلہ جا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بت خانے میں اکیلے ہیں، آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ سارے بت مرے پڑے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ضرور ابراہیم علیہ السلام کی حرکت ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا، انہیں پتا تھا کہ ان کے بت ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو وہ دوسرے بت کو بھلا کیسے مار سکتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم کی یہ حرکت ہے۔ اس سارا ماجرا نمرود کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دربار میں بلایا۔ نمرود کے دربار کا ایک دستور تھا کہ جو کوئی بھی وہاں جاتا نمرود کو سجدہ کرتا، کیونکہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، تو آپ نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر نمرود بڑا غصے میں آیا اور کہا کہ تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا سر بھی ایک، میرا در بھی ایک، میں جھکتا ہوں تو صرف رب قدیر کی بارگاہ میں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، کسی کو نہیں پوجتا۔ نمرود کہنے لگا کہ یہاں تو سب کا خدا میں ہوں، سب تو میری عبادت کرتے ہیں، تو کس کی عبادت کرتا ہے، تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے ربی اللہ یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو سب کو جلاتا بھی ہے، سب کو مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی جلا سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ اپنے قید خانے سے 2 ایسے قیدیوں کو بلاتا ہے کہ جس میں سے ایک کو رہا ہونے والا، ایک کو آزادی ملنے والی تھی، جو ثابت کر چکا تھا کہ میں مجرم نہیں ہوں، اب اس کی رہائی ہونے والی تھی۔ نمرود اس کو پکڑ کے قتل کر دیتا ہے، اور جو دوسرا تھا ثابت ہو چکا تھا کہ یہ مجرم ہے، اس کا قتل ہونا طے ہو چکا تھا۔ نمرود نے اسے آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی اس احمقانہ حرکت کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اس بے عقل کو ایک ایسی عقلی دلیل کی ضرورت ہے جس سے اس کی عقل دنگ ہو جائے، کیونکہ عقل ہوتی تو نہ لیتے خدا سے لڑائی، یہ گھٹائے انہیں منظور بڑھانا تیرا۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر تو خدا ہے، میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں جو سورج کو مغرب سے نکال دے گا وہ خدا ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر
کچھ لوگ کچھ نادان ناعقل یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور تو ہماری طرح بشر ہے، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے حضور ہمارے مثل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کیوں ارشاد فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی راز کیا ہے؟ تو دیکھیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت جا رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی اگر نماز کا خیال کرتے ہیں تو حضور کے آرام میں خلل آنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت علی نے سوچا کہ نماز قضا ہوتی ہے تو ہونے دے، پھر سے ادا ہو جائے گی، لیکن حضور کے آرام میں کوئی خلل نہ آنے پائے، کیونکہ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ حضرت علی نے حضور کے آرام کی خاطر اپنی نماز عصر کو قضا کر دیا۔ مولا علی نے وارد نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے، حضرت علی کی عصر کی نماز جب قضا ہو گئی تو نماز قضا ہونے کے غم میں حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب آنسو کا قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ آقا نے دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوب گیا، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں لوگ حضور کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، لوگ مشرک نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب سورج کو آپ نے پلٹایا، اس لیے آپ ہی لوگوں سے یہ فرما دیں کہ اے لوگوں میں خدا نہیں ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا ہی بشر ہوں۔